بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بحمدہ تعالی حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے وفا کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ بے شک شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفا کا پیکر بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا، ان گنت صفات، معجزات اور کمالات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ آپ جس بات کا حکم فرماتے سب سے پہلے آپ خود اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے، پھر آپ غلاموں کو، لوگوں کو حکم فرماتے۔ اور اسی طرح آپ کے ارشادات میں سے جو اکثر آپ خطبات کے اندر جس بات کو اکثر آپ دہرایا کرتے، ان میں سے یہ بات تھی، آپ فرماتے لا ایمان لمن لا امانہ، لا اسلام لمن لا عہدہ۔ لوگوں اس کا ایمان ہی نہیں جس کا جو امان نہیں۔ امان اور ایمان دونوں امن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ پیس، سلامتی۔ فرمایا جو امن کریٹ نہیں کر سکتا، پیس کریٹ نہیں کر سکتا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، یعنی جس کا امان نہیں وہ ایمان ہی اس کا نہیں ہے۔ اور جو لا اسلام لمن لا عہدہ، فرمایا جو وعدے کا پابند ہی نہیں ہے، وعدے کو پورا نہیں کر سکتا، فرمایا اس کا اسلام ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان اور مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مومن ہمیشہ امن کریٹ کرنے والا ہے، دنیا کے اندر پیس کریٹ کرنے والا ہے، اور مسلمان کا معنی وہ ہے جو ہمیشہ وعدے کا پابند ہے، وعدے کی پاسداری کرنے والا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیات مبارکہ سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائے، آپ ہمیشہ وعدے کا اپنے پاس رکھا، وعدوں کو پورا فرمایا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دے کر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں کو، لوگوں کو اپنی جائیداد، اپنے مکانات، اپنے جو کچھ کاروبار تھا سب کچھ ترک کر کے مدینہ شریف میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو ایک صحابی رسول آنے لگے تو لوگوں نے، کفار نے ان پہ شرط عائد کی، انہوں نے کہا کہ آپ تب مدینہ جا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ اگر وہاں گئے تو اگر ہماری ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو آپ جنگ میں ہمارے خلاف شرکت نہیں فرمائیں گے، آپ شریک نہیں ہوں گے جنگ کے اندر۔ تو آپ یہ ان کی شرط تھی ان کی طرف سے۔ وہ صحابی رسول آئے، لیکن کچھ عرصے بعد جنگ جب ہوئی تو جنگ میں جانے لگے تو آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو روک دیا۔ فرمایا کہ تم نے وعدہ، تم ان سے وعدہ لیا ہے کہ جنگ میں تم نے شریک نہیں ہونا، لہٰذا تم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ وقت ایسا تھا کہ مسلمان ایک ایک فرد کی کتنی قدر و قیمت تھی کہ کفار ہمیشہ مسلمانوں سے دگنے بلکہ تگنے، ڈبل ٹریبل ہوتے رہے، لیکن ایک فرد اتنی ضرورت تھی، لیکن میرے آقا علیہ السلام وعدے کی وجہ سے فرمایا کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، تمہارے ساتھ ان کا وعدہ ہوا ہے، وعد و پیمان کو سرکار نے اس قدر خیال رکھا ہے۔ اور آپ نے ہمیشہ غلاموں کو اس چیز کے اوپر ہمیشہ ابارہ، ان کی تربیت فرمائی ہے، یہاں تک کہ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو فرمایا وانذر، اللہ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقرباء کو ڈرائیے، ان کو دعوت دیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعوت کے لیے لوگوں کو بلایا، اس وقت آپ نے فرمایا لوگوں میں یہ اعلان کر رہا ہوں اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں، یہ پیغام، یہ دعوت تم سب کو دے رہا ہوں۔ اس وقت جو ہے کون شخص کو کھڑا ہوا تھا؟ اس وقت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چھوٹے ہیں، اس وقت اپنے بچپن کا عالم ہے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں کمزور ہوں لیکن اس وقت میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ جو کو فرما رہے ہیں آپ حق فرما رہے ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہر قدم پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ علی کا فرمانا تھا۔ بعد میں میرے آقا علیہ السلام جب آپ مدینہ کے اندر تشریف لے کر آئے، آپ نے مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ فرمایا ایک مہاجر کا ہاتھ میرے آقا پکڑتے، دوسری طرف انصار میں سے شخص کا ہاتھ پکڑ کر دونوں کو آپس میں جوڑتے اور فرماتے تم آپس میں بھائی ہو، اور ایسا ان کو شیر و شکر فرمایا، قیامت تک ایسی مثال کبھی نہیں دی جا سکتی۔ فرمایا جس انصار کے پاس جو بھی مال تھا، جائیداد تھی، گھر بار، اثاثہ تھا، سب کا سب اس نے تقسیم کیا، آدھا اپنے پاس رکھا، آدھا اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہ مثال آپ کو کبھی دنیا میں کبھی نہیں ملے گی۔ تو لوگ آپس میں بھائی ان کو بنایا۔ پیچھے حضرت علی وہاں کھڑے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی کا ساتھی نہیں بنایا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اس پر میرے آقا علیہ السلام فرمایا اے علی انت اخی فی دنیا والآخرہ، تم میرے دنیا میں بھائی ہو، آخرت میرے بھائی ہو۔
دنیا میں میرے بھائی ساتھی ہو، میرے دوست ہو، تم آخرت میں بھی فرمایا تم میرے بھائی ہو۔ اور یہ آپ نے حضرت علی کو یہ آپ نے اتنے جاوید پیغام آپ کو سنایا، اور یہاں تک کہ جب خیبر جب فتح ہوا، جب مولا کائنات جب خیبر فتح کیا، اس وقت سرکار نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں عطا فرمایا، تو فرمایا علی جاؤ، یہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ تم کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور اس وقت میرے آقا علیہ السلام جو ان کو خوشخبری سنائی، تو صحابی نے کسی نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، آج جھنڈا آپ ایک شخص کے جس ہاتھ دے رہے ہیں، تو کل جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میرا آقا فرمایا لوگوں، آج جس کے ہاتھ میں جھنڈا دے رہا ہوں، کل قیامت جھنڈا بھی اسی شخص کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو سرکار نے ہمیشہ وعدے کا پاس رکھا، عہد کا پاس رکھا، فرمایا لوگوں کو امن ہمیشہ کریٹ کیا ہے، یہ آپ کی سنتوں میں سے سنت ہے۔ تو آپ سے وفا کے پیکر تھے، آپ سے بڑھ کر بہتر افضل کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ بعد از خدا بزرگوں کی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے جو وعد و پیمان کا آپ نے درس دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرمایا کہ مومن فرمایا کبھی وعدہ توڑ نہیں سکتا، مومن کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ یہ نفاق کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اذا واحد اخلفا، کہ جب وعدہ کرتا ہے وعدے کو توڑتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ مومن نہ کبھی وعدہ توڑ سکتا ہے، نہ وعدے خلافی کر سکتا ہے، نہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے وقت آئے گا میری کوئی بھی ایک سنت کو انسان جو زندہ رکھے گا، مشکل وقت کے اندر اس کو ایک سنت کے زندہ رکھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس کڑے وقت کے اندر، مشکل وقت کے اندر، نفس و نفسی کے عالم میں جو بھی انسان سرکار کی کسی بھی ایک سنت کو زندہ رکھے گا، یقین اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے اوپر استقامت عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا یا ربنا، ربنا یا ربنا۔